نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قریب صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، مصائب و آلام اور تکالیف و حوادث انسانی زندگی کا لازمی حصہ ہے۔ اس فانی دنیا میں عمر عزیز کی چند ساعتیں عیش کی گھنی چھاؤں میں بڑے سکون سے گزرتی ہے اور کچھ گھڑیاں رنج کی جھلساتی ہوئی دھوپ میں کٹ جاتی ہے۔ حیات مستعار کے آنگن میں کبھی مسرت ڈیرے ڈال کر لمحات کو خوشگوار بنا دیتی ہیں تو کبھی غم و اندوہ کے جھکر خوشیوں کے آشیانے کو تنکا تنکا کر دیتے ہیں۔ رنج و علم سے عبارت یہ زندگی کی ہچکولے کھاتی ہوئی کشتی اپنے دامن میں زمانے کے تلخ و شیریں یادیں لیے ہوئے آخر موت کے ساحل پر لنگر انداز ہو جاتی ہے۔ یہ سفر حیات اتنا کٹھن کیوں ہے؟ مصیبتیں کیوں انسان کو گھیر لیتی ہے؟ خدا تو اپنے بندے سے ماؤں سے ہزاروں گنا بڑھ کر پیار کرتا ہے، پھر انہیں آزمائش کی چکی میں کیوں پیستا ہے؟ اس سوال کا جواب پانے کے لیے بنیادی طور پر یہ ذہن نشین کر لیں کہ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں جا بجا اپنی صفت حکیم ذکر فرمائی ہے، اور حکیم ایسی ذات کو کہا جاتا ہے جس کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا، لہذا آفات و بلیات کے نازل ہونے میں بھی اس کے حکیمانہ فیصلے اور دانشمندانہ امر کو دخل ہوتا ہے۔ ایمان والوں کو اور راہ حق کے مسافروں کو ہر دور میں آلام و مصائب، مشکلات و مسائل اور ابتلاء و آزمائش سے دوچار ہونا پڑا ہے۔ تاریخ گواہ ہے، قرآن مجید بھی اس پر شاہد ہے کہ ہر دور اور ہر زمانہ میں راہ حق کے مسافروں کو، ایمان و عزمیت کے متوالوں کو اور ایک خدا کے پرستاروں کو مشکلات و مصائب اور آلام و آزمائش کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ حق کی راہ میں مشکلات کا آنا اور اس میں مردان خدا کی استقامت کی آزمائش اللہ تعالیٰ کا وہ اصول ہے جو ہمیشہ سے قائم ہے اور اس وقت تک قائم رہے گا جب تک دنیا قائم ہے، اور جب تک اس میں کوئی شخص یا کوئی قوم پورے طور پر کھڑی نہیں اترتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے اور ایمان والوں کو یوں مخاطب فرمایا ہے: ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قریب۔ کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ ابھی تم پر وہ سب کچھ نہیں گزرا جو تم سے پہلے ایمان والوں پر گزرا ہے؟ ان پر سختیاں آئیں، تکلیف پہنچی اور وہ ہلا مارے گئے، یہاں تک کہ رسول اور اس کے ساتھی اہل ایمان کہنے لگے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اس وقت اس سے کہا گیا کہ سنو، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے دین اور شریعت کی خاطر جس قدر سختیوں کو جھیلا اور برداشت کیا اور جس قدر آلام و مصائب کے ان پر پہاڑ ٹوٹے، اس کا اندازہ ان آیات کریمہ سے لگایا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں غزوہ احزاب کی جو منظر کشی کی ہے اور ایمان والوں کی بے چینی کا جو نقشہ کھینچا ہے وہ عجیب ہے اور سخت ہولناک بھی ہے۔ ارشاد خداوندی ہے: اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا۔ جب کفار کی
متحدہ فوجیں تمہارے اوپر سے اور تمہارے نیچے سے چڑھ آئیں، اور جب خوف کے مارے آنکھیں پتھرا گئیں اور کلیجے منہ کو آ گئے، اور تم لوگ اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے، اس وقت ایمان والے خوب آزمائے گئے۔ ایمان والوں کو راہ حق میں آنے والے مشکلات پر صبر کرنے اور استقامت کو اختیار کرنے کی ترغیب و ہدایت کے لیے پچھلی امتوں کی استقامت کی مثالیں اور نمونے بھی کثرت سے قرآن مجید میں پیش کیے گئے ہیں۔ طالوت کا اور اصحاب اخدود کا واقعہ اس کی واضح مثال ہے۔ طالوت کے مختصر سے لشکر نے قلت تعداد کے باوجود اور بھوک و پیاس کے باوجود غنیم کے بہت سے لشکر کا مقابلہ کیا اور آخر کامیاب ہوا۔ اس وقت ان کی زبان پر یہ دعا جاری تھی، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے ہمارے رب، ہم پر صبر کی طاقت اور ہمت دے اور ہمارے قدم جما دے اور اس کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ اصحاب اخدود کا جو واقعہ پیش آیا اس کی مختصر تفسیر اور تاریخ یہ ہے کہ یمن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے کچھ مخلص اور پکے مسلمانوں کو یہودیوں نے طرح طرح کی تکلیفیں دیں، ان کو ہر طرح سے ستایا اور آخر کار ان کو گڑھا کھود کر آگ میں جھونک دیا، مگر دین حق کے وہ دیوانے اور ایمان و یقین کے متوالے راہ حق سے برگشتہ نہ ہوئے۔ حضرت خباب بن عرد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی مصیبتوں کا تذکرہ کیا اور اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا حال بیان کیا اور درخواست کی کہ ہمارے لیے دعا کر دیجئے، چونکہ یہ ایک طرح کی بے چینی، بے کلی اور بے تابی کا اظہار تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خباب، تم سے پہلے کے لوگوں میں ایسا مرد بھی ہوا ہے جس کو زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا اور آرا سے اس کو چیر کر 2 ٹکڑے کر دیا جاتا تھا، مگر یہ اس کو دین حق سے روگرداں نہیں کرتا تھا، اور لوہے کی کنگھیوں سے اس کا گوشت ہڈی سے نوچ کر تار تار کر دیا جاتا تھا، مگر یہ بھی اس کو اس کے دین سے ہٹا نہ پاتا تھا۔ اب وہ کون سے اسباب و وجوہات اور کیا مصلحتیں ہیں جن کی وجہ سے بلائیں اترتی ہیں؟ تو قرآن و سنت کے علوم کی روشنی میں اہل ایمان نے 5 وجوہات کا تعین کیا ہے۔ نزول مصائب کی پہلی وجہ مومن بندے کی آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ کی ذات علام الغیوب ہے، لیکن اہل دنیا پر واضح کرنے کے لیے کہ میرا بندہ مصیبت آنے پر صبر کرتا ہے یا بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے، مختلف طریقوں سے آزماتا رہتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ہم تمہیں کچھ خوف اور بھوک سے 2 چار کر کے اور مالوں اور جانوں اور پھلوں میں نقصان کر کے ضرور آزمائیں گے۔ آفات کے نازل ہونے کا دوسرا سبب مسلمانوں کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اللہ تعالی مصیبت میں مبتلا فرما کر گناہوں کا بدلہ دنیا ہی میں دے دیتے ہیں اور آخرت کی سزا سے بچا لیتے ہیں۔ صحیحین میں حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن مرد کو جو بھی دکھ اور جو بھی بیماری اور جو بھی پریشانی اور جو بھی اذیت پہنچتی ہے، یہاں تک کہ اس کو کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہوں کی صفائی کر دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ منقول ہے، اللہ تعالی اس مصیبت کی وجہ سے اس کے گناہوں کو اس طرح جھاڑ دیتا ہے جیسے خزاں رشیدہ درخت اپنے پتے جھاڑ دیتا ہے۔ حوادث و آلام پیش آنے کی تیسری علت نیک اور متقی لوگوں کے درجات کو بلند کرنا ہے۔ انبیاء، اولیاء اور سلف صالحین کی سوانح پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی زندگی میں بڑے کٹھن حالات اور دشوار گزار مراحل آئے۔ سنن ترمذی میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سب سے سخت تکلیفیں کن لوگوں پر آئیں؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے زیادہ مصیبتیں انبیاء پر آئی، پھر وہ جو ان کے طریقے کے زیادہ قریب ہیں، اور پھر وہ جو ان کے طریقے کے زیادہ قریب ہیں۔ ان جلیل القدر شخصیات کے اللہ تعالیٰ کے مقرب و محبوب ہونے کے باوجود ان پر تکالیف اس لیے آئیں تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے ہاں مزید بلندی درجات سے نوازے۔ مسند احمد میں محمد بن خالد اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مومن بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا بلند مقام طے ہو جاتا ہے جس تک وہ اپنے عمل سے نہیں پہنچ سکتا تو اللہ تعالیٰ اس کو کسی جسمانی یا مالی تکلیف میں یا اولاد کی طرف سے کسی صدمہ اور پریشانی میں مبتلا کر دیتا ہے، پھر اس کو صبر کی توفیق دیتا ہے یہاں تک کہ بندہ ان مصائب اور تکالیف پر صبر کرنے کی وجہ سے اس بلند درجہ تک پہنچ جاتا ہے جو اس کے لیے پہلے سے طے ہو چکا تھا۔ ناموافق حالات کے درپیش ہونے کی چوتھی وجہ غافل انسان کو متنبہ اور خبردار کرنا ہے۔ اللہ تعالی بندے سے غفلت کی چادر کو اتارنے اور اسے اپنی بندی اور اطاعت کی طرف متوجہ کرنے کے لیے اس پر مصائب اتارتے ہیں۔ فرمان خداوندی ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم ان نافرمانوں کو بڑے عذاب سے پہلے چھوٹا عذاب چکھاتے ہیں تاکہ وہ باز آ جائیں۔ زندگی کی الجھنوں، مشقتوں اور مصیبتوں کا آخری اور عمومی سبب انسان کی بدعملی، فسق و فجور، خدا کی حکم عدولی اور شریعت کے احکام سے روگردانی ہے۔ اللہ تعالی جب گناہوں کی وجہ سے اپنے بندے پر ناراض ہوتا ہے تو اس پر اپنی رحمت کے دروازے بند کر دیتا ہے اور اس کی زندگی سے راحت و سکون ختم کر دیتا ہے، جس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ مسرت و شادمانی کے تمام اسباب و وسائل کے ہوتے ہوئے بھی دل بے چین رہتا ہے۔ خلاق عالم نے اپنے مقدس کلام میں بارہا اس حقیقت کو آشکار کیا ہے، چنانچہ ارشاد خداوندی ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، اور جو مصیبت تمہیں پہنچتی ہے وہ ان اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمائے ہیں۔ دوسری جگہ ارشاد ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور جس شخص نے میری یاد سے منہ موڑا تو بلا شبہ اس کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ قرآن کریم میں گزشتہ ہلاک شدہ اقوام و امم کا متعدد مقامات پر تذکرہ ہے، اس کا سبب بھی ان کی سرکشی، نافرمانی اور وقت کے نبی کی تعلیمات سے انحراف کو بیان کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے ارشادات میں مختلف گناہوں کو مختلف مصیبتوں کے نازل ہونے کا سبب بتایا ہے۔ سنن ابن ماجہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اے مہاجرین، 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جب تم ان میں مبتلا ہو جاؤ گے اور میں اللہ سے پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تم ان کا ارتکاب کرو۔ نمبر 1، جب کسی قوم میں اعلانیہ بے حیائی ہوگی تو اس میں طاعون اور ایسی بیماریاں جنم لیں گی جو انہوں نے اور ان کے آباء و اجداد نے بھی نہیں سنی ہوگی۔ نمبر 2، جو قوم زکوٰۃ ادا نہیں کرے گی وہ بارش سے محروم ہو جائے گی اور اگر جانور نہ ہوتے تو پانی کی ایک بوند نہ برستی۔ نمبر 3، جو قوم ناپ تول میں کمی کرے گی وہ قحط سالی، رزق کی تنگی اور بادشاہوں کے ظلم میں گرفتار ہو جائے گی۔ نمبر 4، جب امر اللہ کے نازل کردہ احکام کے خلاف فیصلے کریں گے تو دشمن ان پر مسلط ہو جائے گا جو ان کی چیزیں ان سے چھین لے گا۔ نمبر 5، جب لوگ اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت کو چھوڑ بیٹھیں گے تو باہمی خانہ جنگی میں پڑ جائیں گے۔
مسائل کے حل اور مصائب کو رفع کرنے کے سلسلہ میں شریعت نے 4 اعمال کرنے کی ترغیب دی ہے جو غم کو ہلکا کرنے اور دل کی تسلی میں معاون و مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ غم کی خبر سنتے ہی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، جس کی حقیقت اللہ تعالیٰ کے اس فیصلوں کو برضائے و رغبت قبول کرنے کا اعلان ہے۔ دوسرا کام اپنے آپ پر ضبط کرنا اور خدا تعالیٰ کے بارے میں کسی بھی فاسد خیال یا زبان سے کسی نامناسب جملہ کے ادا کرنے سے بچنا ہے، اس کو صبر کہا جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر مبتلا شخص کے کرنے کا کام یہ ہے کہ صلاۃ الحاجات ادا کر کے تمام آداب کی رعایت رکھتے ہوئے خوب عاجزی اور انکساری سے دعا مانگے۔ آخری ہدایت یہ ہے کہ حسب استطاعت صدقہ ادا کرنے کا اہتمام کرے، اور اگر فی الوقت دینے کے لیے کچھ نہ ہو تو بعد کے لیے نظر مان لے۔ اس سب کے بعد بھی اگر مشکل سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہ آئے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا ہے، یا چھوٹی مصیبت دے کر بڑی مصیبت سے بچا لیا ہے۔ ترمذی میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اہل بلا کو قیامت کے دن بدلہ دیا جائے گا تو اہل عافیت یہ خواہش کرے گی کہ کاش دنیا میں ان کے کھالوں کو کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا۔ موجودہ حالات میں جہاں مسلمانوں پر حالات تنگ سے تنگ کیے جا رہے ہیں، ان کے لیے مشکلات کھڑی کی جا رہی ہے، ایسے حالات میں ان کو چاہیے کہ ہمت اور صبر سے کام لے، مایوسی اور خوف و ہراس دل سے نکال دے، مناسب وقت میں اپنا دفاع خود کرے، دین و ایمان اور عقیدہ و عمل کی حفاظت کے لیے استقامت کا مظاہرہ کرے، بحیثیت خیر امت اپنی دعوتی اور اصلاحی ذمہ داری نبھائے، حالات کا ڈٹ کر اور بہادری سے مقابلہ کریں اور اس بات پر کامل ایمان رکھے کہ میں مطمئن ہوں اگرچہ خراب ہے ماحول، خزاں کے بعد کا موسم بہار ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔